وقت ختم ہو گیا. چہارشنبے کے دن 15 اگست جو ہمارے ہندوستان کی آزادی کا سال ہے اور آزادی کی یاد تازہ کراتا ہے، اس متعلق زیادہ نہیں کہا جائے گا. پچھلے سالوں میں کئی بار تاریخ کے سلسلے میں، آزادی کی تاریخ کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی. البتہ آپ حضرات سے درخواست ہے، جو حضرات اسکول چلاتے ہیں وہ اہتمام کریں اپنے اسکولوں میں فنکشن کرنے کا اور آزادی کی تاریخ پر جلسہ کرنے کا اور اپنے اکابر اور اسلاف کی قربانیوں کو بیان کرنے کا، اور اس فنکشن میں غیر مسلم بھائیوں کو بلا کے پوری تاریخ کی حقیقت بتانے کا اہتمام کریں. اور جن لوگوں کو آفس اور نوکری والوں کو چھٹی ہو تو اپنے محلے کی گلیوں میں اہتمام کریں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے کے لیے تکلیف نہ ہو. اور اگر آپ حضرات جسے تجارت کرنی ہو اور کو وقت فارغ ہے تو مسجد میں اس کا اہتمام کریں اس دن، تاکہ سب لوگوں کے سامنے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اور کیا حقائق ہے سب کے سامنے آئے. ورنہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے، اور یہاں تک حماقت کی جا رہی ہے. تاج محل کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، اس پر بھی لوٹ مار کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اسے ہندو نے بنایا ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی آسمان پہ تھوک رہا ہو. یہ تو بیوقوف بھی جانتا ہے کہ تاج محل کس نے بنایا ہے، تم اس پہ بھی قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو. تو ہندوستان کی تاریخ تمام مسلمانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ ہر غیر مسلم برادران وطن کے سامنے بھی آنا ضروری ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے اسلام اور مسلمان وہ ہیں جو ہندوستان کی تاریخ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہیں. 52,500 علماء اپنے ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں. 3 سال کے عرصے میں 14,000 علماء شہید ہوئے ہیں. مالٹا کی جیل میں علماء جا کے 6 سال تک قید کی زندگی برداشت کیے ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید ہیں. واپس آنے کے بعد چند مہینوں کے بعد جب انتقال ہوا، غسل دینے کا وقت آیا تو دیکھا پیٹھ پہ گوشت نہیں ہے، کمر پہ ہڈی ہے اور داغ نظر آ رہے ہیں. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزانہ انگریز جیل میں آتا اور انہیں لے جاتا اور الٹا لٹا کے ان کی کمر پہ داغتا لوہے کی سلاخوں سے، اور یہ کہتا کہ توبہ کرو اور ہماری مخالفت اور دشمنی سے باز آ جاؤ. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھ سے پہلے نبی کے زمانے میں حضرت خباب کو بھی انگار پہ لٹایا گیا، حضرت سہیب کو بھی تکلیفیں دی گئی، حضرت بلال کو بھی تکلیفیں دی گئی. انہی بلال سہیب کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے. میں ایمان دے سکتا ہوں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن تمہارے دشمنی اور تمہاری عداوت کے فتوے سے میں باز نہیں آ سکتا. انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. 3 لاکھ قرآن مجید ہندوستان میں انگریزوں نے جلائے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. ٹامسن جو انگریز مورخ ہے وہ خود کہتا ہے میں دلی میں اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا بدبو آ رہی ہے. جب پیچھے جا کے دیکھا تو میں ایک بڑا میدان دیکھا جہاں پر آگ جل رہی ہے. 40 علماء کو ایک ساتھ لایا جاتا اور ان کے کپڑے نکالے جاتے اور پھر انہیں خنزیروں کی کھالوں میں لپیٹا جاتا اور پھر ان سے کہا جاتا کہ ایک بھی یہ کہہ دے گا کہ ہم انگریز سے اب دشمنی نہیں کریں گے تو ہم تم سب کو چھوڑ دیں گے. لیکن اس پیدا کرنے والے کی قسم، ٹامسن کہتا ہے، اس پیدا کرنے والے کی قسم کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جو یہ بولے کہ نہیں ہم تم سے دشمنی نہیں کریں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے تو میری راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی نظر آئے گی، انگریز کی عداوت کی بو تمہیں محسوس ہوگی. ان کے رگ و ریشے میں انگریز سے نفرت اور دشمنی تھی. اور 80 علماء کو ایک وقت میں پھانسی دیا جاتا تھا. دلی کی جامع میں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درخت، 104 درختوں کے متعلق لکھا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. ان کے گلے میں پھانسی ڈالی جاتی، رسی ڈالی جاتی اور انہیں درخت سے باندھ دیا جاتا اور وہ رسی ہاتھی کے پیر سے باندھ دیا جاتا اور ہاتھی کو جب ہٹایا جاتا اور ادھر علماء درخت سے بندھے ہیں اور ہاتھی کی وہ رسی اپنے پیر سے بندھی ہے، جب اسے بھگایا جائے گا گلا ٹائٹ ہوگا تو آنکھیں باہر نکل آتی اور ان کی زبان باہر نکل آتی اور ایسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے. ایسی قربانیاں علماء کی ہیں. پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ثبوت پیش کرو کہ ہندوستانی ہو، تم ثبوت پیش کرو کہ تمہارے دل میں بھارت کی محبت ہے یا نہیں ہے. ارے ثبوت ہم سے مانگتے ہو؟ ہمارے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم مر کے بھی اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں اور تم مرتے ہو تو جل کے راکھ ہو کے بہ جاتے ہو. ہم مر کے بھی اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں اور اسی میں ہمیں پیدا بھی اسی میں ہوئے ہیں، محبت بھی اسی سے کرتے ہیں. اور ہمیں ہندوستانی ہونے پہ فخر ہے، ہندوستانی ہونے پہ فخر ہے. ہمیں ثبوت مانگنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟
تمہارے باپ دادا کوئی شریک تھے جنگ آزادی میں؟ 1857 کی جنگ میں اگر یہ ہمارے برادران وطن ساتھ ہوتے، ہمارے غیر مسلم بھائی اگر جنگ آزادی کی 1857 میں، 1947 نہیں، 1947 میں تو سب مل کے جنگ کیے ہیں، اس سے پہلے 90 سال پہلے 1857 میں اگر یہ لوگ بھی شریک ہوتے تو پھر اور 90 سال کا عرصہ اس انگریز کے چنگل اور اس انگریز کے ظلم کے سائے تلے ملک کو جینا نہ پڑتا تھا۔ مسلمان تنہا وہ جنگ لڑے تھے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہارنا پڑا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے ظلم اور ستم کے دور اور تھوڑے لمبے ہو گئے۔ اس واسطے لوگوں، آزادی کی تاریخ کو دہراؤ، اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے ذاتی وطن والے ہیں، ہمیں کوئی اپنا ثبوت مانگنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے۔ اس واسطے پروگرام کرو اور اپنے اسلاف کی تاریخ سب کے سامنے لاؤ۔ اللہ سے دعا ہے سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا